نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ذالک جزاء المحسنین۔ گزشتہ آیات جو آپ نے سماعت فرمائی اسی آیات کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اسی نقشے کو، اسی طمع کو جو اسامہ نجاشی بادشاہ نے کی تھی اس کو قرآن پاک کے اندر کھینچا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں کس چیز کا یہ ڈر ہے یا ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے آئے یا ایمان نہیں لے آئے باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر جاءنا من الحق، حق میں سے جو ہمارے پاس آ جائے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہم نہ طمع کرے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں داخل کرے گا ایسی قوم کے ساتھ جو صالحین ہیں۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کا لڑکپن، جس کا بڑھاپا، تمام عمر جس کی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اندر گزری ہو۔ آگے پھر رب تعالیٰ نے اپنا جواب ذکر کیا، فرمایا کہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے یہ کہا اللہ رب العالمین نے ان کے اس کہنے کا ان کو بدلہ دیا۔ اچھا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسے باغات کے اندر، ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے اوپر باغات ہوں گے اور نیچے کہیں دودھ، کہیں شراب، کہیں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوگی۔ اور فرمایا ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکوکار لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، اللہ رب العالمین کے فرما بردار لوگوں کا۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رسول پیغمبر آتا ہے تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کی دعوت کو سن کر کے اس پر ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، یعنی حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، حق کو مان لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر پہچاننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس نے یہ کہا کہ ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان نہ لائے جو اللہ رب العالمین کی طرف حق میں سے ہمارے پاس آئی یا اللہ رب العالمین پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ جب آپ نے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، آپ نیک لوگوں میں سے ہو گئے، صالحین میں سے ہو گئے، تو اللہ رب العالمین آپ کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے اس بات کا کہ آپ کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ اسامہ نجاشی بادشاہ اسلام لے آیا تھا لیکن اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ آپ علیہ السلام کے اوپر یعنی ظاہر اسلام نہیں لے آیا تھا، لیکن یہ اسلام کیسے لے آیا تھا اس پر تمام محدثین اور مفسرین کا اجماع اتفاق ہے، اس وجہ سے کہ جب یہ فوت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خبر دی اور آپ علیہ السلام نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ تو یہ بات ہے ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار تابع دار نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میرے فرما بردار تابع دار ہے ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کن لوگوں کے لیے؟ ذالک جزاء المحسنین، جو نیکوکار لوگ ہیں۔ اب آگے رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی بدلہ ذکر کر دیا جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو دنیا کے اندر ابن آدم آگ جلاتا ہے نا، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کو اگر آپ 70% زیادہ لگاؤ تو وہ جہنم کی آگ جا کے بنتی ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، یہ جو دنیا کی آگ ہے بندہ تو اس سے ہی جل جائے گا، تو پھر 70% زیادہ آگ ہوگی۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ 70% اس آگ سے 70 حصہ زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس آگ کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر ہوگا، اور اس آگ کے 70 حصے زیادہ وہ آگ ہوگی۔ روز قیامت کا دن، محشر کا میدان، یہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت سارے انسان کو ڈرایا ہے اور فرمایا کہ گھٹنوں تک، کسی کی ناف تک کوئی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، اور سورج جو ہے وہ سر پر ہوگا، اور فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کا بھی نہیں ہوگا، لباس بھی جسموں پر نہیں ہوگا، یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے نیکوکار لوگوں کا بدلہ بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا بھی انجام ذکر کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور تابعدار ہو جائیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔